الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی یہ نشست ہے ہماری، جس میں کچھ ایک دو باتیں اعتکاف سے متعلق اور اسی طریقے سے اعتکاف کے آداب، مسائل اور اسی طرح کچھ دینی جو اہم ضروری مسائل ہیں ان کے مذاکرے کی یہ نشست ہے۔ کل ایک دو باتیں آپ کے سامنے بیان ہوئی تھیں، تو آج کی نشست میں جو بنیادی ہمارے عقائد سے متعلق ہیں وہ ایک دو باتیں کرنے کا ارادہ ہے۔ کل آپ کے سامنے کچھ ہلکی سی یہ بات بیان کی تھی کہ بھئی دیکھو، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو کچھ بنیادی چیزیں ہیں جس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو ہے ایمان نامکمل ہے۔ اور وہ یہ بات بتائی تھی کہ آمنت باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا، اور اسی طریقے سے وہ ملائکتی، فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا، وہ کتبی اور اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اور رسولوں کے اوپر ایمان رکھنا، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا، اور اسی طرح مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ان باتوں کے اوپر یقین رکھنا۔ یہ ایک مومن کے لیے بنیادی باتیں ہیں اور ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آمنت باللہ، کہ اللہ کے اوپر میں ایمان لایا۔ تو اللہ جل شانہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو چیزیں، احکامات اور جو مطالبات ہم سے کیے ہیں، ان مطالبات پر ہم پورے اتریں۔ اور اس کے لیے سب سے جو بنیادی اور اہم بات ہے وہ قرآن کریم کے اندر مذکور ہے۔ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ جل شانہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ عہد الست، کہ قیامت والے دن، قیامت سے پہلے جب یہ کائنات بنی ہے اس وقت کی بات ہے، جب ساری روحوں کو اللہ جل شانہ نے جمع کیا تھا، تو اس وقت ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم، کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو سب کی روحوں نے جواب دیا تھا کہ قالوا بلا، اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ ہی ہیں ہمارے پروردگار، آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں، بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس وعدے کو مکمل دنیا کی زندگی میں رہ کر کرنا ہے۔ اس پہ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن بس بنیادی یہ چیز یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ کی ذات پہ ایمان رکھنا، اور ہر چیز میں اللہ جل شانہ کو مشکل کشا، حاجت روا، اور جو ہے ہر کام کی جو ہے بگڑی ہوئی چیزوں کو بنانے والی ذات اللہ جل شانہ کی ہے۔ ساری چیزیں جو بنیادی بار بار بیان ہوتی ہیں، اس کا اعتقاد اللہ کی ذات پر رکھنا کہ بھائی سب کچھ جو کائنات میں ہو رہا ہے یہ اللہ کر رہے ہیں۔ بس اللہ جل شانہ کے ساتھ کسی بھی صفت میں کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بھی اللہ کے نیک بندے کو شریک نہیں کرنا ہے۔ ظاہر ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کچھ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ عام زندگی میں یہ چیزیں ہمیں کام بھی آئیں گی، اور ہماری جو ہے دنیا اور آخرت کی جو ہے یہ بنیاد ہے عقیدہ توحید۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں نا، ہر نبی نے سب سے پہلے اسی توحید کی محنت کی ہے۔ ہر نبی کا آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیں گے تو سب سے پہلا جو ان کا پیغام ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ بھئی اللہ جل شانہ کو ایک ماننا، یکتا سمجھنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو چیز ہے، اللہ جل شانہ نے جس طرح انسانوں کو پیدا کیا، اسی طریقے سے اللہ پاک کی ایک اور مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہیں وہ، جس کو اللہ جل شانہ نے پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ بس
ہمیں بھی اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ کی طرف سے اتنی آسانی اور فائدہ ہے کہ ہمیں ہر وقت جو ہے تسبیح لے کے بیٹھنا نہیں ہے، نہ ہر وقت نمازیں پڑھنی ہیں۔ ہم اگر دنیا کے کوئی بھی معاملات کے اندر مشغول ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے لیے اللہ نے عبادت بنا دیا ہے۔ اپنے دنیاوی کام کاج کرتے ہیں، گھر بار کے، بیوی بچوں کے، کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہم زندگی کے روٹین کے کرتے ہیں، اس پہ اللہ جل شانہ نے اجر و ثواب رکھا ہے اور اس کو اللہ نے عبادت بنا دیا ہے۔ اور لیکن فرشتوں کے ساتھ اللہ نے اس طرح نہیں کیا۔ فرشتوں کو اللہ جل شانہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے کہ وہ صرف اور صرف بس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف عبادت، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ کچھ فرشتوں کی جماعتیں ایسی ہیں کہ ان کو اللہ جل شانہ نے قیام میں کھڑا کیا ہے۔ وہ قیام میں کھڑے ہو کر جب سے ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تخلیق کی ہے، بنایا ہے، اس وقت سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک وہ قیام میں ہی رہیں گے۔ اور کچھ اللہ کے جو اللہ کی مخلوق فرشتے ہیں، وہ ان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ رکوع میں ہیں تو بس قیامت تک اسی طرح ہیں، رہیں گے اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ وہ سجدے میں، کچھ قاعدے میں، تو اب ان کا کام آپ دیکھیں کہ وہ جس ہیئت میں ہیں تو اسی طرح ہیں، اس کے علاوہ نہ کوئی اور کچھ کام ہے ان کا، نہ ان کی کوئی ذمہ داری ہے، بس صرف اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تحمید ہے بس۔ لیکن انسانوں کے ساتھ اللہ نے کتنا رحم کا معاملہ کیا ہے، یہ قیام بھی کرتے ہیں، یہ رکوع بھی کرتے ہیں، یہ سجدہ بھی کرتے ہیں، یہ اٹھ کر جاتے ہیں دکان بھی، بازار بھی، کارخانہ، دفتر بھی، بچوں کے گھر بار کے معاملات بھی، اللہ نے اس کو ہی عبادت بنا دیا۔ تو یہ اس لیے کیا اللہ نے کہ انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے کہ بھائی ان کو ہر اعتبار سے اللہ جل شانہ کی طرف سے آسانی ملی۔ تو اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ دوسری چیز جن کے اوپر ایمان رکھنا ہے وہ اللہ کے جو مخلوق ہے، فرشتے ہیں، بھائی جتنے بھی ہیں اللہ نے بنایا ہے، بس یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے اوپر ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ اصل میں بعض ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر گزرے ہیں، فلاسفر قسم کے اور اس طرح کے جدید تعلیم سے متاثر لوگ، جنہوں نے فرشتوں کا نعوذ باللہ انکار کیا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے ہیں کہ انہوں نے جنت کا انکار کیا ہے۔ اس طرح کی چیزیں دنیا کے اندر آئی ہیں، تو اللہ جل شانہ نے تو یہ چیزیں ہمارے لیے بنیاد بنا دی ہیں کہ بھائی ایمان قبول کرتے ہو تو اس کے بعد یہ چند چیزیں ہیں، ان کو لازم سمجھ لو، ان کے اوپر ایمان رکھو اور ان کا اعتقاد ضروری ہے، بنیادی چیزیں ہیں یہ۔ پہلی چیز اللہ پہ ایمان رکھنا، اللہ نے جو کہا ہے اس کی مان کر چلنا، اور دوسری چیز ہے فرشتے اللہ کے جو نورانی اللہ کی مخلوق ہے اس کے اوپر ایمان رکھنا کہ اللہ کی ایک مخلوق فرشتے ہیں، اللہ نے بنایا ہے۔ اور تیسری چیز ہے وہ کتب ہی، کتابیں ہیں اللہ کی جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام پہ نازل کیا ہے۔ 4 تو مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ اس کے علاوہ جتنی ہیں ان کا اتنا جو ہے تذکرہ عام نہیں ہے، بس یہ اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ بھئی اللہ نے جس نبی پہ جو کتاب یا صحائف، بعض کے اوپر صحائف نازل کیے ہیں، پوری کتاب نہیں، تو ان سب کے اوپر ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ بھائی جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اچھا، بعض لوگ پتہ نہیں لا علمی کی وجہ سے یا کسی کے کہنے کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ان کتابوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تورات کے پیچھے، زبور کے پیچھے، انجیل کے پیچھے آتے ہیں ہمارے پاس کہ امام صاحب وہ انجیل پڑھنا کیسا ہے، تورات پڑھنا کیسا ہے، اور اسی طرح جو کتابیں۔ بھائی ہمیں صرف اتنا حکم ہے کہ اس کے اوپر ایمان رکھنا کہ اللہ نے نازل کیا ہے، آسمانی کتابیں ہیں، بس ان کو پڑھنا نہیں ہے، نہ اس کے پیچھے ہم نے جانا ہے۔ اتنی سی بات بتا دیتا ہوں، حضور علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک نسخہ تھا، یہی آسمانی کتابوں میں سے پرانی جو مذاہب گزرے ہیں ان میں سے ایک کتاب کا نسخہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے دیکھا کہ عمر رضی اللہ کے ہاتھ میں ایک اس طرح کی کتاب ہے، نسخہ ہے، تو آپ علیہ السلام کا چہرہ انور کی کیفیت بدل گئی، یعنی آپ علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کس وجہ سے آپ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم تورات پڑھ رہے ہو، فرمایا کہ اگر ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی قرآن کریم پڑھتے اور وہ بھی مجھ پر ایمان لاتے۔ جائے کہ تم گزشتہ نبیوں کی جو ہے کتاب کو پڑھ رہے ہو، اصل میں وہ اس وجہ سے بھی منع ہے کہ یہ جتنی دوسری مذاہب کی کتابیں ہیں نا، ان کے اندر تحریف ہو گئی ہے، اور اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی نہیں لی تھی۔ اسی وقت کے زمانے سے وقت کے نبی کے اوپر جو ہے نا ذمہ داری تھی، وہ جب تک حیات تھے محفوظ رہی۔ جب وہ انبیاء دنیا سے گئے تو ان کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی ہے، تبدیلی آ چکی ہے۔ اب اگر ظاہر ہے کوئی پڑھے گا تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں وہ پھسل جائے گا، بھٹک جائے گا، نقصان اٹھائے گا، خسارہ اٹھائے گا، اس لیے منع ہے۔ باقی انکار ہم نہیں کرتے ہیں کہ بھائی جو ہیں اس زمانے میں یہ کہو کہ جو جس طرح ہیں اللہ جانے، اور باقی اللہ نے جو شروع میں نازل کی تھی آسمانی کتابیں ان پہ ہمارا ایمان ہے، جو سچی کتابیں تھیں۔ آج کے زمانے میں اگر تحریف ہو گئی ہے تو ہو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس طرح انہوں نے جو کچھ کیا وہ جانے، ان کے اعمال جانے، بس آسمانی کتابیں ہیں ان پہ ایمان رکھنا ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے نازل کی ہیں، اور سب سے جو محترم کتاب ہے سب کو معلوم ہے قرآن کریم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز آتی ہے اللہ کے رسول انبیاء علیہ السلام، کم و بیش دیکھو ان کی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے کتنے نبیوں کو بھیجا ہے دنیا میں، بس اندازاً کم و بیش فرماتے ہیں کہ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام، کم و بیش کا لفظ ساتھ لگانا ہے، یا یہ کہیں کہ تقریباً 1,24,000، تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کہنا ہے۔ تقریباً کا لفظ لگانا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کنفرم کہ بھائی کتنی تعداد ہے۔ کم و بیش کہیں گے تو اگر کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی تو بھی اس میں ہمیں گناہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے جو محبوب بندے ہیں اور مبارک ہستیاں ہیں، لوگوں میں سب سے افضل کوئی ہیں تو وہ اللہ کے رسول ہیں، انبیاء علیہ السلام، اور ان میں تمام نبیوں میں جو بڑے ہیں، جو سردار ہیں، جو سب کے امام ہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یاد رکھنا ہے۔ تو ان کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اور انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، سب کو معلوم ہے، مشہور انبیاء کے نام بھی ہیں قرآن کریم کے اندر، بس ایمان رکھیں ان کے اوپر۔ اور حضور علیہ السلام پر یہ ایمان رکھنا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، بس آپ کے بعد نبی کا کوئی سلسلے کا تصور ہی نہیں ہے۔ خیال رکھنا یا سوچنا تو دور کی بات ہے، ختم نبوت کے بارے میں کوئی اگر نعوذ باللہ تھوڑا سا بھی نرم رویہ رکھتا ہے، یا ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ تھوڑا سا بھی نرم رویہ رکھتا ہے، تو اس کے ایمان کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں، اور شدید اس کے اوپر جو ہے نا احکامات ہیں۔ بہرحال تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ اللہ کے رسولوں کے اوپر، انبیاء علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اور ایک چیز ہے والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، کہ بھائی قیامت قائم ہونی ہے، قیامت برپا ہونی ہے۔ اور ایک اہم چیز ہے وہ ہے تقدیر کے حوالے سے، والقدر خیرہ و شرہ، کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اور انسان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ اللہ نے انسان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی اچھائی آتی ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، کوئی برائی آتی ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی جب برائی ویسے بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو پھر ہماری کیا غلطی ہے؟ ہم اگر جو ہے کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو ہمیں اس پہ کیوں سزا ملے گی؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی دیکھو اللہ نے تقدیر تو لکھا ہے، لیکن تقدیر بھی انسان کے اعمال کے اوپر اور انسان کے کسی بھی عمل کے اوپر اس کا دار و مدار ہے. یعنی وہ تقدیر دیکھیں، تقدیر کی اصل میں دو قسمیں ہیں. یہ لمبی ہو جاتی بات، اس لیے میں مختصر بتا دیتا ہوں. تقدیر کی دو قسمیں ہیں. ایک تقدیر ہے مبرم ہے، جو تو بالکل پتھر پہ لکیر ہے، اس کے تو چینج ہونے کا تصور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے چینج ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ لکھا ہوا ہے تو لکھا ہوا ہے. دوسری چیز ہے تقدیر معلق، یہ انسان کے اعمال کے ساتھ ٹکی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی بیمار ہوا ہے، اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ بیمار ہوگا فلاں موقع پہ. اب دوسری تقدیر اس کی یہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ آدمی اگر دوا لے گا، علاج کرائے گا تو اس کو صحت ملے گی. یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ علاج کرائے گا تو اس کو صحت ملے گی. اب علاج نہ کرائیں اور کہیں کہ اللہ نے تو پہلے سے تقدیر میں لکھا ہے ہماری بیماری کا، ہم علاج کرا کے کیا کریں، اللہ نے تو ہمارا یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو بھائی اللہ نے تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ علاج بھی کرا لو. یہ تقدیر کی دوسری قسم ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں کیا پتہ ہے کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں کیا کہا، کیا لکھا ہوا ہے. ہم غلط خود کر رہے ہیں، قدم خود اٹھا رہے ہیں اور الزام تقدیر کے اوپر دے رہے ہیں کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. بھائی تقدیر میں ہو سکتا ہے کوئی اچھی چیز لکھی ہوئی ہوگی، ہم اچھا کر لیں نا. تو ہم نے تو کسی نے بھی تقدیر کو کھول کے نہیں دیکھا ہے کہ بھائی ہمارے بارے میں کیا لکھا ہوا. اللہ نے تو صرف اتنا کہا کہ تقدیر میں جو ہے آپ کے لیے لکھا ہوا اس پہ ایمان رکھو، اچھائی کا بھی برائی کا بھی. اور اسی طریقے سے جو حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. تو یہ والی تقدیر ہے کہ مثال کے طور پہ اللہ جل شانہ نے یہ تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ بندہ فلاں دن بیمار ہوگا، لیکن پھر اس کے لیے لوگ دعا کریں گے یا یہ علاج کرائے گا تو ٹھیک بھی یہ ہوگا. تو یہ والی جو چیز ہے یہ تقدیر معلق ہے، دعا سے چینج بھی ہو جاتی ہے. اور دوسری جو تقدیر ہے تقدیر مبرم، جس کا اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ آدمی فلاں موقع پہ اس کی موت آئے گی، تو وہ موت تو آ کر رہے گی. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے. اور سب سے آخری اور بنیادی چیز یہی ہے کہ جب دنیا سے چلے جائیں گے، آنکھ بند ہوگی تو ہمیں پھر واپس اٹھنا ہے. والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھنا. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے یہ بنیادی باتیں ہیں. ہم سب کے عقائد، جو جتنے بھی مسلمان ہیں جس نے کلمہ پڑھا ہے، اہل ایمان میں سے ہیں، ان کے بنیادی عقائد میں سے یہ بنیادی چیزیں ہیں. ان کو یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا، اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو بھی گھر میں اس چیز کی ترغیب دینا، کیونکہ بنیادی عقائد میں سے ہیں. اور اس میں اگر نعوذ باللہ کہیں کوئی آدمی غلط لفظ کہہ دیتا ہے تو یہ نقصان والی بات ہے. مثلاً فرشتوں کے بارے میں کوئی بات کہہ دے، یا اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں ان کی شان کے منافی کوئی بات کہہ دے، یا اسی طریقے سے رسولوں کے بارے میں، یا اسی طریقے سے آخرت کے دن کے بارے میں کہ بھائی قیامت کا دن قائم ہونا ہے، قیامت برپا ہونی ہے، حساب کتاب ہونا ہے. تقدیر کے بارے میں اگر کوئی برا کہہ دیتا ہے، یا موت کے بعد اٹھنا ہے، تو یہ چیزیں قطعیات میں سے ہیں. قطعیات کہتے ہیں پکی ٹھکی لازمی چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں ہو کر رہیں گی. تو ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے. یہ ہماری بنیاد ہے، بنیادی عقائد میں سے ہیں. تو آج یہ 2-4 باتیں کرنی تھی. انشاءاللہ کل اگر زندگی رہی بیٹھے تو وضو کے جو فرائض ہیں اس سے متعلق کچھ بات ہو جائے گی کہ بھائی وضو کس طرح کرنا ہے، کیونکہ وضو ہماری بنیاد ہے. وہ ٹھیک ہوگا تو نماز ٹھیک ہوگی، تو دعا ٹھیک ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی. تو انشاءاللہ میرا خیال میں آپ حضرات بھی جاگے ہوئے ہیں، آنکھیں بھی لال ہو رہی ہیں. بعض دوستوں کی رات کو تاک رات کی عبادت کی ہے، تو آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ قبول فرمائے. ہمیں باتوں کو اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.
انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کل نشست کریں گے، اس میں کچھ باتیں اور بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔